السلام علیکم ویورز، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور ان پر اپنا بے-لوک تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کل گجرانوالہ میں PTI کا عمران خان صاحب کا ایک شاندار جلسہ ہوا، بہت سے لوگ دور دور سے ان کے اس جلسے میں شریک ہوئے اور عمران خان صاحب نے ایک دعا دار اور بڑی ایک اچھی جو ہے وہ جلسے میں تقریر کی، ان کا بیان تھا۔ آپ کا کیا تعین ان کے بارے میں؟ دو چیزیں آپ نے کہیں کہ بڑی اچھی اور دعا دار تقریر کی۔ دعا دار تو تھی، اچھی نہیں تھی۔ اچھا اس پہ میں اپنا تبصرہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس لیے کہا اچھی نہیں تھی، دیکھیے گجرانوالہ میں عمران خان صاحب تشریف لائے، میں گجرانوالہ کا شہری ہونے کے ناطے سے تو کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ گجرانوالہ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، گجرانوالہ کے لوگوں نے میاں نواز شریف کو بڑی محبت دی ہے ہمیشہ سے، یہاں سے کلین سویپ کیا مسلم لیگ نے۔ تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ گجرانوالہ کے لوگوں نے بڑی محبت دیا، لیکن اس کے بدلے میں نواز شریف نے گجرانوالہ کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ دیکھیے ایئرپورٹ تو دور کی بات ہے، یہاں گجرانوالہ کی اپنی یونیورسٹی نہیں ہے، کیمپس ہے، اچھا یونیورسٹی نہیں ہے، گجرانوالہ میں چلڈرن کا ہاسپٹل نہیں ہے، گجرانوالہ میں کارڈیالوجی کا یونٹ نہیں ہے بڑا، ایک وزیر آباد میں بنایا پرویز الہی صاحب نے، وہ کام کرا، ایک چھوٹا سا یونٹ ہے۔ اچھا یہاں برن یونٹ نہیں ہے گجرانوالہ میں، اگر کوئی جلس جائے تو یہاں پہ کوئی باقاعدہ اس کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے۔ تو گجرانوالہ بہت ساری محرومیوں کا شکار ہے۔ گجرانوالہ ایک عرصہ سے آپ حافظ آباد روڈ بالخصوص طور پر وہ مطلب کھنڈرات سے بھی بدتر صورتحال ہے اس کی۔ تو عمران خان صاحب اگر یہ کہتے کہ گجرانوالہ کے لوگوں نے تو بڑی محبت دیا نواز شریف کو ہمیشہ جتایا، بلکہ یہاں سے نواز شریف نے کلین سویپ کیا، لیکن اس کے بدلے میں مسلم لیگ نون نے اسے کچھ نہیں دیا۔ گجرانوالہ سے ہمیشہ دو وفاقی وزیر تو ضرور ہوتے ہیں، خرم دستگیر خان صاحب اور عثمان ابراہیم صاحب، اچھا پارلیمانی سیکرٹری، اور یہ وہ دوسری چیزیں الگ ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بڑی محبت دی، لیکن نواز شریف نے گجرانوالہ کو کچھ نہیں دیا۔ اب وہ اعلان کرتے کہ میں گجرانوالہ کو چلڈرن ہاسپٹل بھی دوں گا، میں گجرانوالہ کو ایک بڑا پارک دوں گا، میں گجرانوالہ کو ایک برن کیئر یونٹ دوں گا، وہ کہتے کہ مطلب کارڈیالوجی یونٹ دوں گا، جو گجرانوالہ میں نہیں ہے۔ وہ گجرانوالہ کی سڑکیں جو ہے وہ پختہ کرنے کا اعلان کرتے۔ تو کوئی بات بھی تھی۔ عمران خان صاحب کی جو تقریر آپ اچھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی، اور انہوں نے بڑی شاندار تقریر کی، پرجوش، دوسرا لفظ آپ نے پرجوش تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اچھا خان صاحب کی تقریر کا تجزیہ کیجیے، میں ایک تجزیہ کار ہوں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ خان صاحب کی تقریر کے اب دو پورشن ہیں، دو حصے ہیں، دو حصوں میں ان کی تقریر، پہلی حصہ جو ہے تقریر کا ان کا فرسٹریشن ہے، اقتدار ان سے چھنا ہے، تو اس میں ایک فرسٹریٹ ہمیں انسان نظر آتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ پہلا پورشن یہ ہوتا ہے، اس میں وہ ساری وہ چیزیں جو لوگ سن کے جن کے کان پک گئے، پہلا پورشن یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مطلب جس کا عنوان ہے مجھے کیوں نکالا، وہ اس پہ بات کرتے ہیں، اداروں کو رگیدنا۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ ان کو سمجھ آئی، اور انہوں نے کل کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کے تائیں ایک بہترین فیصلہ دیا منحرف اراکین کے حوالے سے، تو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ میں بھی اس پر خراج تحسین انہیں پیش کرتا ہوں، لیکن یہ بڑے ستم کی بات ہے کہ اگر آپ کی اچھا کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق فیصلہ آ جاتا ہے تو سپریم کورٹ بہت اچھی ہے، اور اگر سپریم کورٹ آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق، وہ تو آئین کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں، یہ آئین کے مطابق فیصلہ ہے، مسلم لیگ نون یا PTI کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں ہے سپریم کورٹ کا۔ تو اب خان صاحب سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ فیصلہ میری فیور میں ہے، تو انہوں نے سپریم کورٹ کی تعریف کر دی۔ اچھا خان صاحب کی تقریر کا پہلا پورشن جو ہے وہ ایک فرسٹریٹ، ایک مطلب احساس محرومی کے شکار کا، جسے کچھ چھین لیا گیا ہو، پہلی تقریر کا پورشن وہ ہوتا ہے، اور دوسرا پورشن جو ہے ان کا وہ انتقامی کارروائیوں پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جب خان صاحب اقتدار میں نہیں آئے تھے تب ان کی تقریر کیا ہوتی تھی کہ نواز شریف میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں ملک کی لوٹی ہوئی دولت تم سے چھین کے واپس لاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور میں تمہیں جیل بھیجوں گا۔ اچھا اب ان کی تقریر کیا ہوتی ہے جو گجرانوالہ میں تقریر، شہباز شریف میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تم سے لوٹی ہوئی دولت بھی واپس لوں گا اور تمہیں جیل میں بھیجوں گا۔ اچھا اب ہمارے پاس سننے کے لیے بس یہی کچھ بچا ہے، ایک ان کا احساس محرومی، اور ایک یہ کہ وہ انتقام کس سے لیں گے۔ اچھی بات ہے، جس نے بھی لوٹا، میں کہتا ہوں اچھا عمران خان صاحب سے مجھے یہ گلہ بھی ہے اور مجھے ان کی تقریر پر افسوس ہے۔ عائشہ دیکھیے وہ بار بار کہتے ہیں، پہلے نواز شریف کو کہتے تھے میں تم سے دولت واپس لوں گا لوٹی ہوئی، تمہیں جیل بھیجوں گا، پھر اب شہباز شریف کو کہتے ہیں۔ خان صاحب کو شرم آنی چاہیے، یہ کیسی بات کرتے ہیں بھائی؟ نواز شریف نہ صرف کٹہرے میں آگے بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت انہوں نے سزا بھی دے دی تھی،
انہیں سزا دے دی تھی نا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ انہیں دوائی لینے کے لیے باہر بھیج دیا. تو آپ نے کس سے لوٹی ہوئی دولت لینی ہے؟ اب میں گجرانوالہ کا باسی اور پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے سے عشاء میرا یہ سوال ہے کہ اب وہ شہباز شریف صاحب کو جب جیل میں لے کے جائیں گے لوٹی ہوئی دولت، اور اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ خان صاحب ان سے 50 روپے کا اسٹامپ لے کے باہر نہیں بھیج دیں گے؟ تو خان صاحب کی یہ جو تقریر ہے، آپ نے کہا بہت اچھی تقریر انہوں نے کی، میرے نزدیک ایک فضول ترین تقریر تھی، اس میں کچھ تھا ہی نہیں. اچھا میں گجرانوالہ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں نا، گجرانوالہ کے شہری کی حیثیت سے، کیونکہ جلسہ ہوا گجرانوالہ میں، تو میں گجرانوالہ کا شہری ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے گجرانوالہ کے باسیوں کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب اگر میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھوں تو ایک ویژنری لیڈر کی تقریر نہیں تھی خان صاحب کی تقریر جو ہے، اس میں کوئی ویژن نہیں تھا کہ خان صاحب اس ملک کے لیے کیا کریں گے. خان صاحب کا پچھلا جو تقریریں تھیں جب برسر اقتدار ہے، اس میں تو چلے کم از کم 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں تھیں نا، جس کے جھانسے میں لوگ آ گئے، نوجوان نسل بالخصوص اور آ گئی، اور آج تک خان صاحب اسی کی کھٹی وٹی کھا رہے ہیں. لوگ اسی جھانسے میں کہ 1 کروڑ نوکریاں خان صاحب نے دینے، 50 لاکھ گھر بنانے ہیں. تو اس دفعہ تو ان کی تقریروں میں وہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں بھی نہیں ہیں. تو میرے نزدیک تو خان صاحب کی یہ تقریر جو، اس میں کوئی اٹریکشن نہیں تھی، کوئی نئی بات نہیں تھی. اس میں 2 پورشن ہیں، ایک مجھے کیوں نکالا اور دوسرا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اس کے علاوہ خان صاحب کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرے نزدیک تو یہ تھی تقریر.